الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے انشاء العربیہ الجزء الاول کا الدرس الثالث تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں، اور تیسرا سبق یہ ہم آپ کو ہیڈنگ بتا دیں کہ یہ جو ہے مبتدا بترکیب اشاری ہے اور خبر بترکیب توصیفی کا استعمال اس میں زیادہ ہے، اور آپ اس کو سبق کو حل کرنے سے پہلے آپ اپنے سامنے فیض الادب سامنے رکھیں، وہاں پر آپ کے سامنے ہیڈنگیں ہیں، وہاں اس ہیڈنگ کو دیکھ کر کے حل کریں گے، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو ہم الفاظ حل لغات یہاں پر پیش کریں گے، حل لغات کو آپ دیکھ کر کے پہلے آپ سبق حل نہ کریں، آپ اس کی مدد نہ لیں، پہلے آپ ان حل لغات کے ذریعے سے خود ہی سبق حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر ویڈیو کے ذریعے سے پھر آپ اس کو مدد لیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ہم حل لغات پیش کریں گے، حل لغات تو یہاں کتاب میں ہیں ہی، لیکن ہم اس کی واحد کی جمع بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سبق کو پیش کریں گے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تیسرا سبق ہے الدرس الثالث، تیسرا سبق، اور یہاں پر جو ہے ان کے اندر جو ترکیب ہے وہ موصوف صفت کی ہے۔ الدرس موصوف ہے، الثالث صفت ہے، اور موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے عربی کے اندر، جبکہ اردو کے اندر ترجمہ کرتے وقت صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، اسی لیے ترجمہ کیا تیسرا سبق۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے جو ہمیں معنی ہیں دیکھیے یہاں پر دیے ہیں، ہم ان کی جمع ذکر کریں گے۔ ایلن، ایلن معنی ہوتا ہے بارہ سنگا، بارہ سنگا، اس کی جو جمع ہے وہ جمع آتی ہے ایا ایلو، ایا ایلو، حمزہ یا الف حمزہ پھر لام، ایا ایلو۔ دوسرا نمبر ہے سورن، سورن معنی ہوتا ہے بیل، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ سیران آتی ہے، سیران، سا یا را الف نون۔ نمبر 3 ہے بقرتن، بقرتن اگر صرف ہم اسے البقر بولیں تو اس میں جنس ہوگا جو گائے اور بیل دونوں کو شامل ہوگا، لیکن بقرتن معنی ہوتا ہے گائے، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ بقرات آتی ہے۔ آگے جو جملہ ہے ذئبن، آگے جو نمبر ہے ذئبن ہے، ذئبن معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اور بھیڑیا یہ اس کی جو عربی جمع آتی ہے وہ کئی جمع آتی ہیں، ایک آتی ہے ذئاب، زال حمزہ الف با ذئاب، اور دوسری ہے ازعبن، حمزہ زال اور حمزہ با ازعبن، اور پھر تیسری ہے ذؤبان، ذؤبان۔ آگے ہے شاتن، شاتن معنی ہوتا ہے بکری، اور بکری، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ شیاہن آتی ہے، شیاہن۔ آگے ہے اسود، اسود جو ہے یہ کالے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کالا مذکر کے لیے، ہر وہ چیز جو مذکر ہو اور کالی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوگا، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا انسانوں کے علاوہ جانوروں وغیرہ میں ہو، تو اس کے لیے اسود کا استعمال ہوگا مذکر کے لیے، اور یہ غیر منصرف بھی ہے اسود، اور اسود کی جو جمع آتی ہے وہ سود اور سودان آتی ہے، سود اور سودان۔ آگے ہے جو سوداؤ، سوداؤ معنی ہوتا ہے کالی، سوداؤ معنی ہوتا ہے کالی، اور یہ مونس کے لیے آتا ہے، مونس چاہے انسان ہو یا غیر انسانوں میں تو اس کے لیے سوداؤ کا یہاں استعمال ہوا کرتا ہے۔ آگے ہے کبیرن، کبیرن یہ معنی ہوتا ہے بڑا، اور اللہ کی صفت بھی ہے کبیرن، اور کبیرن کا معنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جو جمع آتی ہے کبار اور کبراؤ آتی ہے، کبراؤ حمزہ کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، کبراؤ۔ آگے ہے کبیرتن، کبیرتن معنی ہوتا ہے بڑی، اور یہ کبیر کا مؤنث بھی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور کبیر الکبیرتو بولتے ہیں کبیرہ گناہ، بڑا گناہ بھی، تو کبیرتن معنی بڑی، اور اس کی جمع آتی ہے کبیرات و کبائر، کبائر۔ آگے ہے صغیرن، صغیرن معنی ہوتا ہے چھوٹا، چھوٹا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے صغیرن، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ صغارن آتی ہے، اور صغراء آتی ہے، صغراء۔ آگے ہے صغیرتن چھوٹی، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ صغیرات آتی ہے، صغیرات۔ تو یہ جو ہے ہمارا حل لغات مکمل ہو گیا، اور حل لغات کو آپ دیکھنے کے بعد سبق کو پڑھنے سے پہلے اصل کتاب میں آپ پڑھیں، اور اس کو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سبق اس مدد سے حل کریں گے تو یقیناً آپ انشاءاللہ 100% وہ سبق کو حل کر سکیں گے، تو اس طرح سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا۔
تو آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق میں سب سے پہلے ایک لفظ دیا ہے مفرد، اور ایک کو جو دیا ہے مرکب دیا ہے۔ مفرد ایک لفظ کو بولتے ہیں مفرد، اور مفرد جو اکیلے لفظ کو، اور جو ہے مرکب بولتے ہیں جو ایک سے زیادہ پر دلالت کریں۔ تو پہلا ہے یہ ایل مفرد ہے، اور ایل معنی ہے 12 سنگا، 12 سنگا۔ آگے ہے تصویر میں ایک بیل ہے، اور بیل یہ کالا ہے، اور آپ نے سامنے ایک تصویر کو دیکھ کر کے آپ کو اس کا ترجمہ سیٹ کرنا ہے۔ تو سور معنی ہوتا ہے بیل، اور اسود معنی کالا، اور اسود کا استعمال بتایا کہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، چاہے مذکر انسان ہو یا غیر انسان۔ اور دیکھیں یہاں پر سور موصوف ہے اور اسود یہ صفت ہے، اور موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ تو سورن اسودن کا معنی ہوگا کالا بیل۔ آگے ہے بقرۃ سوداء۔ یہ سب جملے جو آ رہے ہیں یہ مرکب ناقص ہیں۔ مرکب ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جملے اپنا مخاطب کو فائدہ تامہ نہیں دیتے، تو اس کو بولیں گے مرکب ناقص۔ آگے جملے کچھ آئیں گے وہ مرکب تام بھی رہیں گے، اور مرکب تام کو بھی بیان کیا جائے گا اس کے آگے۔ تو بقرۃ سوداء، بقرۃ سوداء کا معنی ہوتا ہے، بقرۃ معنی گائے، اور سوداء کا معنی ہوتا ہے کالی۔ تو اب بقرۃ گائے، اور سوداء نے کالی، کالی کالی گائے، سامنے تصویر میں گائے بھی ہے۔ تو اب بقرۃ موصوف ہے اور سوداء صفت، موصوف صفت سے مل کر اگر مبتدا ہے لیکن ابھی سے خبر کی حاجت ہے، اس لیے کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے۔ آگے ہے ذیب کبیر۔ سامنے ایک تصویر میں ایک ہے بھیڑیا ہے، اور ذیب معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اور کبیر معنی ہوتا ہے بڑا۔ تو دیکھیے یہاں پر موصوف پہلے ہے اور کبیر یہ صفت بعد میں ہے۔ ترجمہ کر وقت وہ پہلے صفت کا کریں گے اور کہیں گے ذیب کبیر، بڑا بھیڑیا۔ آگے جو جملہ ہے اس جملے کے اندر ہے ذیب صغیر، اور سامنے تصویر کے اندر جو ہے ایک بھیڑیا ہے وہ بھی، اور یہ بھیڑیا ہے، ذیب معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اور صغیر معنی ہوتا ہے چھوٹا۔ تو موصوف پہلے ہے اور صغیر یہ صفت بعد میں۔ ترجمہ کرتے وقت کہیں گے ذیب صغیر، چھوٹا بھیڑیا، چھوٹا بھیڑیا۔ آگے دلیں شاتن صغیرتن، شاتن صغیرتن۔ دیکھیں سامنے تصویر میں جو ہے ایک بکری ہے، اور شاتن معنی ہوتا ہے بکری، اور صغیرتن یہ مؤنث ہے صغیر کا، تو صغیرتن معنی چھوٹی۔ تو اب ترجمہ ہوگا شاتن صغیرتن، چھوٹی بکری، موصوف پہلے ہے عربی میں، صغیرتن صفت بعد میں ہے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت صغیرتن کہیں گے یعنی چھوٹی بکری۔ آگے ہے یہ جملے جتنے بھی ہوئے یہ مرکب ناقص ہوئے۔ اب یہ جو جملے آگے بیان کیا جا رہے ہیں یہ مرکب تام ہے، اور جو مخاطب کو فائدہ تامہ دیں گے اور مخاطب کو سن کر کے اس کو فائدہ ملے گا پورا، تو اس کو کہیں گے مرکب تام۔ مرکب تام یہ جملے ہیں اور جو مخاطب کو فائدہ دیں گے، یعنی مبتدا خبر سے مل کر کے پورا مکمل جملہ ہو جائے گا۔ تو پہلا جملہ ہے اس میں مرکب تام میں ھذا ثور کبیر، ھذا مانے یہ، ثور مانے بیل، کبیر مانے بڑا، اور یہ بیل کی تصویر ہے سامنے، تو اب ترجمہ ہوگا ھذا ثور کبیر، یہ بڑا بیل ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ ھذا کو ہم اس کی ہیڈنگ دیں، ھذا ترکیب اشاری، اور ثور کبیر یہ خبر ہے بترکیب توصیفی، خبر بترکیب توصیفی ہے۔ تو اب یہاں پر موصوف پہلے ہے، کبیر صفت بعد میں، تو اب یہاں ہوگا ھذا ثور کبیر، یہ بڑا بیل ہے۔ آگے ہے ھذہ بقرۃ کبیرۃ، سامنے تصویر میں ایک گائے ہے، اور وہ بڑی، کبیرۃ بڑی گائے ہے۔ اب کہیں گے کہ ھذہ معنی ہوتا ہے یہ، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، اس کا مشار الیہ جو آ رہا ہے بقرۃ وہ مؤنث ہے، اور کبیرۃ معنی ہوتا ہے بڑی۔ تو اب بقرۃ گائے، کبیرۃ معنی بڑی۔ اب ھذہ کا بقرۃ کبیرۃ یہ بڑی گائے، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، بقرۃ کبیرۃ اور ترکیب توصیفی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مرکب مبتدا خبر سے مل کر جملہ جو بنے گا وہ تام ہوگا، لہذا مخاطب کو فائدہ مل جائے گا اس سے۔ آگے بھی جو جملے ہیں وہ بھی مرکب تام کے ہیں، اور پہلا جو جملہ ہے اس کے سامنے ایک تصویر ہے، اور تصویر کے سامنے اور جملے مثال لکھی ہوئی ہے، اس مثال کو تصویر کو دیکھ کر کے آپ کو جملے کا ترجمہ کریں۔ ذالک معنی وہ، ذیبن معنی بھیڑیا، اسود معنی کالا، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صفت ہے یہ، اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ذالک معنی وہ، ذیبن معنی بھیڑیا، اسود معنی کالا، وہ کالا بھیڑیا ہے۔ تو ترجمہ کرتے وقت کالے کا نام یعنی صفت پہلے نام لائیں گے اور موصوف کو بعد میں، ذالک ذیب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے۔
آگے ہے تل کا شاتن سوداؤ، تل کا شاتن سوداؤ، تل کا مانے وہ، شاتن مانے بکری، اور سوداؤ مانے کالی. تو سامنے تصویر میں ایک بکری ہے جو کالی ہے. تو اب یہاں تل کا جو ہے وہ شاتن بکری، سوداؤ مانے کالی، تو وہ کالی بکری ہے، وہ کالی بکری ہے. تو وہ کا ترجمہ پہلے اور پھر اس کے بعد صفت کا وہ کالی بکری ہے. تو تل کا اس میں اشارہ مبتدا مؤنث کے لیے آتا ہے بعید کے لیے، اور شاتن مؤنث ہے اور بعید ہے. آگے ہے جملہ ذالک ایل کبیر، سامنے ایک تصویر ہے اور تصویر کے اندر ایک بارہ سنگا ہے. اب دیکھیں ذالک معنی ہوتا ہے وہ اور ایل معنی ہوتا ہے بارہ سنگا، اور ذالک کے ذریعے جو اشارہ کیا جاتا ہے مذکر کے لیے بعید کے لیے، تو ایل چونکہ مذکر ہے تو اس کا استعمال مذکر کے لیے ہوا، اور کبیر جو ہے یہ صفت ہے اس کی، تو کبیر چونکہ مذکر کے لیے آتا ہے، جب مذکر کی صفت بنتا ہے تو ایل چونکہ مذکر ہے اس لیے کبیر جو ہے ایل کی صفت بنا. تو اب ترجمہ ہوگا ذالک ایل کبیر، وہ بڑا بارہ سنگا ہے. تو ذالک اس میں اشارہ مبتدا، ایل موصوف، کبیر صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر. آگے جو ہے یہاں پر ما ھذا کے ذریعے آپ سے سوال کیا گیا ہے، اور ما ھذا کے ذریعے جو ہے سامنے ایک تصویر میں ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ھذا کے ذریعے جب سوال کیا جائے تو وہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو لہذا آپ کو جواب میں بھی مذکر لانا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مؤنث لکھیں ورنہ درست نہیں ہوگا. تو آپ جواب میں بھی یہی چیز ذکر کریں گے یہاں پر. تو ما ھذا یہ کیا ہے، تو آپ جواب میں تصویر دیکھتے ہوئے سامنے کہیں ھذا ثور، ھذا ثور یہ بیل ہے، ھذا ثور یہ بیل ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے ما ھذا کا یہ ما ھذا یہ کیا ہے، جواب میں کہیں گے اسی کو لائیں گے، ھذا رکھیں گے اور ثور آگے رکھیں گے، ھذا ثور یہ بیل ہے. ما مانے کیا اور حاضی مانے یہ، ما حاضی یہ کیا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ ما مانے کیا اور حاضی مانے یہ، اور حاضی کے ذریعے مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو پہلا والا جملہ ہو گیا ھذا ثور یہ بیل ہے. ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی اب جواب میں دیں گے مؤنث کو ہی لائیں گے، اور سامنے تصویر میں ہمارے بلی ہے تو ہم کہیں گے ھذہ قطۃ، قطۃ مانے بلی آتا ہے، اور حاضی کا اشارہ جو ہوتا ہے مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے ھذہ قطۃ یہ بلی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہوا. اب آئیے اس کے تحت جو ہے ہم تمرین کو حل کر رہے ہیں. تمرین جو ہے ہماری تمرین جو ہے التمرین الدرس الثالث، تیسرے سبق کی مشق. تو یہاں پر جو ہے ایک مثال لفظ دیا ہے اور اس کے آگے خالی جگہ ہے اور تصویر ہے. تو اتنی خالی جگہ ہونا یہ اس بات کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں ہمیں جو ہے موصوف صفت لا کر کے ہمیں جملے کو تام کرنا ہے. گویا کہ یہاں اس میں اشارہ مبتدا ہے لیکن خبر ہمیں ایسی رکھنی ہے جو ترکیب توصیفی کے اعتبار سے ہو، کیونکہ یہاں جملے کی یہاں لائننگ کی طوالت یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر موصوف اور صفت پورا آنا چاہیے یہاں پر. تو ہم یہاں پر جو ہے سامنے دیکھیں تصویر میں کیا ہے بارہ سنگا ہے. تو اب یہاں ہم کہیں گے یہاں سامنے رکھیں گے ھذا ایل کبیر، ایل رکھ دیں گے اور کبیر. تو اب ہو جائے گا ھذا ایل کبیر یہ بڑا بارہ سنگا ہے، یہ بڑا بارہ سنگا ہے. آگے ہے جملہ حاضی، اور حاضی کا استعمال جو ہوتا ہے مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے. تو سامنے تصویر میں دیکھیں کہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہے بکری نظر آ رہی ہے، اور بکری ایسی ہے جو کالی ہے. تو ہم اس کی ایک صفت لائیں گے اور موصوف لائیں گے. تو پہلے موصوف ذکر کریں گے، بکری کا نام کہیں گے شاتن مانے بکری، اور کالی کی آتی ہے سوداؤ. تو ہم کہیں گے ھذہ شاتن سوداؤ یہ کالی بکری ہے، ھذہ شاتن سوداؤ. آگے جملہ ہے تیسرا تلکا، تلکا کا استعمال جو ہوتا ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور بعید کے لیے ہوا کرتا ہے. تو اب اور سامنے دیکھیں تصویر میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک گائے نظر آ رہی ہے، اور گائے جو ہے یہ بڑی گائے ہے. تو یہاں پر ہم اس کے لیے جو استعمال کریں گے ایک گائے کا نام ذکر کریں گے بقرۃن، اور بڑے کے لیے لائیں گے کبیرۃن. تو ہم کہیں گے تلکا بقرۃن کبیرۃن. تو اب تلکا یہ اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا، اور بقرۃن کبیرۃن یہ موصوف صفت سے مل کر کے اس کی خبر بنے گی. تلکا بقرۃن کبیرۃن وہ بڑی گائے ہے. آگے جملے ہیں یہاں پر ما حاضی،
اب تصویر میں آپ سامنے دیکھیں، اس جملے کو پورا کریں. حاضی ادھر آگے ہے بھی، اور اس حاضی کے آگے آپ کو رکھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ما حاضی یہاں رکھا ہوا ہے، اور ما حاضی کے آگے آپ کو ایسی چیز رکھنی ہے جو اس تصویر کے موافق ہو جائے، کیونکہ حاضی مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، اور ادھر آگے ہے بھی حاضی، تو آگے اس کے آگے ہمیں جو ہے حاضی کے بعد ہمیں حاضی مبتدا ہے، اور اس کے آگے ہمیں رکھنا ہے صرف خبر، نام رکھنا ہے، ذات کا نام. تو ہم کہیں گے ما حاضی یہ کیا ہے، تو حاضی ہی. اب یہاں پر ہم رکھیں گے بقرتن. اب اگر آپ کی صفت اس کی ذکر کرنا چاہیں تو صفت ذکر کرتے ہیں، کالی ہے تو سوداؤ، حاضی بقرتن سوداؤ. لیکن چونکہ اتنی طوالت نہیں ہے لائن کی، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر صرف بقرتن ہی رکھیں، لیکن اگر رکھیں گے سوداؤ تب بھی درست ہوگا. حاضی بقرتن سوداؤ، یہ کالی گائے ہے. آگے ہے ما حاضا. حاضا کا استعمال جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ قریب کے لیے، اور ما کا معنی کیا. ما حاضا یہ کیا ہے، سامنے تصویر میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بیل ہے، اور یہ ایک بیل بڑا ہے. تو اب یہاں آگے جو ہے حاضا ہے، اس کے آگے ہمیں خالی جگہ میں رکھنا ہے حاضا ثور. اب اگر صفت رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا حاضا ثور کبیر. حاضا ثور کبیر، یہ بڑا بیل ہے، تو یہ صرف موصوف ہو جائے گا اور اس کی وہ صفت ہو جائے گی، حاضا ثور کبیر. اب آگے دیکھیں تیسرا جملہ ہے ما حاضی. ما حاضی، اور یہ سامنے ایک تصویر میں ایک بلی ہے، اور بلی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور حاضی کا استعمال جو ہوتا ہے مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا ادھر حاضی ہے، اس کے آگے خالی جگہ میں ہمیں رکھنا ہے. موصوف رکھیں گے حاضی، یعنی اسم اشارہ، حاضی اسم اشارہ مبتدا ہے، اس کی خبر رکھنا ہمیں حاضی قطۃ. ما حاضی قطۃ. تو یہ، اور اگر ہم اس کی صفت بھی رکھیں گے تو صفت ہم ذکر کر سکتے ہیں اس کی، لیکن صرف حاضی قطۃ صغیرۃ یہ رکھ سکتے ہیں. یہ حاضی قطۃ ابیض، یہ سفید بلی ہے اور کالی بھی ہے ویسے تو اب یہاں آپ صفت جو مناسب سمجھیں یہاں رکھ سکتے ہیں، حاضی قطۃ ابیض، حاضی قطۃ بیضاء، حاضی قطۃ سوداء، یا حاضی قطۃ صغیرۃ. یہ اس طرح کی آپ صفتیں اس کے آگے رکھ سکتے ہیں، تو اس موصوف صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی. آگے ہیں جملے ما ذالکا، اور سامنے ایک تصویر میں جو ہے وہ ایک جو ہے بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا وہ کالا ہے، تو آپ اس کی صفت لا کے ذکر کر سکتے ہیں. ما مانے کیا ہوتا ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، بعید مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں کہیں گے ذالکا، ما ذالکا. تو ذالکا کا اب جواب ہوگا ذالکا ذئب اسود. ذالکا ذئب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے. تو ذئب مانے بھیڑیا، اسود مانے کالا، وہ کالا بھیڑیا. پھر آگے آ رہا ہے ما ذالکا، وہ کیا ہے، سامنے پھر اس تصویر میں وہی بھیڑیا ہے، تو اب یہاں پر اس کا کوئی رنگ نہیں، تو کہیں گے صرف یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں ذالکا ذئب، وہ بھیڑیا ہیں، وہ بھیڑیا ہیں. تو اب یہاں جو جواب میں رکھیں گے ذالکا ذئب، وہ بھیڑیا ہے، اور پہلے والے میں رکھ سکتے ہیں صفت ذالکا ذئب اسود. آگے ہے ما تلکا. ما تلکا کے ذریعے پوچھا جا رہا ما مانے کیا، تلکا مانے وہ، مؤنث بعید کے لیے آتا ہے. سامنے تصویر میں بلی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اب یہاں پر اس کے جو ہے آپ بلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ما تلکا، وہ کیا ہے، صرف آپ اتنا ہی کہہ دیں ما تلکا کے جواب میں تلکا قطۃ، وہ بلی ہے. ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا قطۃ، وہ بلی ہے. تو یہ جو ہے کچھ خالی جگہیں تھیں، یہ مناسب ان کو بھرنا تھا، ہم نے فل کر دیا، اس کو درست کرا. اب یہاں پر آگے جو ہے اردو سے عربی بناؤ، یہ ایک تمرین ہے. اس تمرین کو حل کرنے سے پہلے ہم اتنا آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہوگا اردو ہے، اردو کے اندر آپ کو پہلے آئے گی صفت اور موصوف بعد میں آئے گا. تو آپ پریشان ہو کر یہ نہ کریں کہ پہلے صفت لے آئیں عربی جب بناتے وقت، بعد میں موصوف لائیں. کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو صفت کے بعد میں جو آ رہا ہے کسی کا نام، اس کو پہلے لانا ہے، اس میں اشارہ کو لائیں گے، پھر اس کے بعد کسی کا نام ہے، بکری ہے، گائے ہے وغیرہ، اس کا نام رکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ایسی اس کی صفت ہے کالا پیلا ہونا، وہ اس کی عربی بنائیں گے. سب سے پہلے اس میں اشارہ کو رکھیں گے ذالکا یا حاضا یا حاضی وغیرہ، اس کے بعد اس چیز کا نام رکھیں گے عربی میں، تیسرے نمبر پر پھر اس کی صفت ذکر کریں گے، موٹا، لمبا، بڑا، چھوٹا. یہ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر
نمبر 1 جملہ ہے یہ کالا بارہ سنگا ہے. تو دیکھیے اردو ہے، اردو کے اندر کالا پہلے آیا اور بارہ سنگا جو نام ہے یہ بعد میں آیا. اور عربی کے اندر جو ہوتا ہے پہلے نام آتا ہے اور بعد میں صفت آتی ہے. تو آپ کو یہی خیال رکھتے ہوئے عربی بنانی یہاں پر. تو یہاں پر ہم اس کی عربی بنائیں گے کہ سنگ، بارہ سنگے کی عربی جو ہے ایلن ہے، اور ایلن مذکر ہے، اور مذکر کی جب صفت آئے گی کالے کی وہ اسود ہے. تو سب سے پہلے ہم رکھیں گے ہاذا کی عربی بنائیں گے، ہاذا، یہ کی عربی بنائیں گے ہاذا ہو گیا، کیونکہ مذکر ہے ایلن تو ہاذا آئے گا. اور پھر اس کے بعد بارہ سنگے کی لائیں ذالک ہاذا ایلن. اب پھر کالے کی عربی لائیں ہاذا ایلن اسود. اب یہ جملہ ہو گیا ہاذا ایلن اسود، یہ کالا بارہ سنگا ہے. دوسرا جملہ ہے وہ سفید بیل ہے. تو یہاں پر سفید ہے پہلے آیا کیونکہ اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے، اور بیل جو ذات ہے وہ بعد میں آیا، اور وہ ہے تو اس میں اشارہ پہلے لائیں. چونکہ ذالکا کا استعمال ہوگا یہاں پر کیونکہ بیل مذکر ہے، تو بیل جب مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ وہ مذکر استعمال ہوگا ذالکا. اب ہم نے سب سے پہلے ذالکا رکھا، پھر اس کے بعد ہم بیل کی عربی لائیں گے. تو بیل کی عربی ہے ثورن. پھر اس کے بعد سفید کی عربی لائیں، سفید کی عربی ہے اب یزو. اب یزو مانے سفید. اب جملہ ہوگا ذالکا ثورن اب یزو، وہ سفید بیل ہے. تو یہ خیال رکھتے ہوئے بنائیں گے، بالکل آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بنانا کہ آپ جو ہے پہلے عربی بناتے وقت موصوف رکھیں گے، صفت بعد میں رکھیں گے. اگرچہ اردو میں آپ کے سامنے صفت پہلے، تو یہ خیال کرتے ہوئے بنائیں گے، آپ صفت پہلے مت بنا دینا ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا. تیسرا جملہ ہے یہ کالی بکری ہے. تو یہ بکری کے بارے میں پوچھا جا رہا، اور بکری جو ہے مونس ہے تو اس میں اشارہ قریب کا استعمال مونس کے لیے ہوتا ہے، حاضی کیا ہوتا ہے، تو لہذا سب سے پہلے حاضی رکھیں. پھر اس کے بعد بکری لائیں گے کیونکہ عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے تو ذات کا نام اب رکھیں گے ہم شاتن. اب کالی ہے تو کالی کی عربی ہم نے پڑھی کہ سوداؤ، سوداؤ. تو اب پورا جملہ بنے گا ہاذہ شاتن سوداؤ، یہ کالی بکری ہے. چوتھا جملہ ہے وہ بڑا بھیڑیا ہے. اب بھیڑیے کی عربی آپ نے پڑھی زیبن. زیبن مذکر ہے تو اسی حساب سے آپ کا جو اسم اشارہ وہ بھی مذکر استعمال ہوگا. اب ذالکا وہ ہے تو دور کے لیے جو آتا ہے ذالک اور تلکا آتا ہے، چونکہ زیبن مذکر ہے تو یہاں پر ذالکا کا استعمال ہوگا. تو سب سے پہلے وہ کے لیے لائیں گے ذالکا. پھر اس کے بعد بھیڑیے کی عربی لائیں گے تو کہیں گے زیبن. اور بڑے کے لیے عربی آتی ہے کبیرن، تو کبیرن کو سب سے آخر میں رکھیں گے تو آپ کہیں گے ذالکا زیبن کبیرن، وہ بڑا بھیڑیا ہے. پانچواں جملہ ہے یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. یہ کی عربی ہے ہاذا یا حاضی، اور بھیڑیے کی عربی ہے زیبن. تو زیبن مذکر ہے تو لہذا متعین ہو گیا کہ یہاں پر ہاذا کا استعمال ہوگا کیونکہ مذکر قریب کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے. تو اور چھوٹے کی عربی جو آتی ہے وہ صغیرن آتی ہے مذکر کے لیے. تو اب یہاں پر سب سے پہلے رکھیں گے ہاذا، پھر اس کے بعد بھیڑیے کی عربی زیبن، اور پھر اس کے بعد چھوٹے کی صغیرن. تو اب پورا جملہ بنے گا ہاذا زیبن صغیرن. آپ اس کی ترکیب بھی کر کے دیکھ لیں گے ایک بار تو بہت آسانی سے جملے ہمارے درست ہوتے رہیں گے. کہ ہم یہاں ترکیب اگر مثال کے طور پر کریں، یہ چھوٹا بھیڑیا ہم نے بنائی ہاذا زیبن صغیرن، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، زیبن موصوف، صغیرن صفت، موضوع صفت سے مل کر خبر. اور جہاں جملہ تام ہو جائے گا وہاں مکمل پورا معنی دے گا. نمبر 6 جملہ ہے یہ بڑی گائے ہے. اب گائے کے بارے میں پوچھا جا رہا، اور گائے جو ہے مونس ہے تو لہذا یہاں متعین ہو گیا کہ یہ کے لیے ہاذہ کا استعمال ہوگا. ہاذہ کا اس میں اشارہ مونس قریب کے لیے ہاذہ کا استعمال ہوتا ہے. اور بڑی کے لیے جو ہے وہ کبیرتن ہے کیونکہ مونس کی صفت کبیرتن آئے گی، گائے ہے. تو آپ سب سے پہلے رکھیں گے ہاذہ، پھر اس کے بعد گائے کی عربی آئے گی وہ ہوگی بقرتن، اور پھر اس کے بعد بڑی کی تو کہیں گے کبیرتن. تو اب پورا جملہ بنے گا ہاذہ بقرتن کبیرتن. ساتواں جملہ ہے یہ چھوٹی گائے ہے. چھوٹی گائے ہے. اب یہ چھوٹی یہ ہے گائے کے لیے آ رہا ہے تو گائے مونس ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہاذہ کا استعمال ہوگا قریب کے لیے مونس کے لیے. تو سب سے پہلے ہاذہ متعین ہو گیا. پھر اس کے بعد گائے کی عربی لائیں، گائے کی بقرتن ہے اور چھوٹی ہے تو چھوٹی کے لیے مونس کا استعمال ہے، صغیر کا صغیرتن ہے. تو آپ پہلے جملہ بنائیں گے، سب سے پہلے رکھیں گے ہاذہ، پھر رکھیں گے بقرتن اور پھر چھوٹی صغیرتن. تو اب ہوگا ہاذہ بقرتن صغیرتن. آٹھواں جملہ ہے وہ بڑا بارہ سنگا ہے. تو بارہ سنگا کی عربی ہے ایلن، اور ایلن یہ مذکر ہے تو لہذا متعین ہو گیا کہ وہ کے لیے یہاں پر
ذالک اور تلکا میں سے ذالک کا استعمال ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے ایلن یہ مذکر ہے، تو مذکر ہونے کے اعتبار سے اس میں اشارہ کا استعمال بھی مذکر ہوگا، تو اب یہاں استعمال کریں گے ذالکا۔ اب پھر لائیں گے اس کے بعد بارہ سنگے کی عربی، تو بارہ سنگا جو ہے ایلن مانے بارہ سنگا، اور بڑے کی عربی جو ہے کبیرن ہے، تو کبیرن لکھ دیں گے۔ اب ہوگا پورا جملہ ذالکا ایلن کبیرن۔ نواں جملہ ہے وہ بڑا بیل ہے، وہ بڑا بیل ہے، بیل کی عربی ہے ثورن، ثورن مذکر ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو اس میں اشارہ ذالک اور تلکا میں سے ذالکا استعمال ہوگا کیونکہ ذالکا مذکر کے لیے ہوتا ہے، بعید کے لیے، اور بیل بھی مذکر ہے، تو سب سے پہلے متعین کر لیا ذالکا رکھیں۔ اس کے بعد بیل کی عربی لائیں، ثورن مانے بیل، اور بڑے کی عربی جو ہے وہ کبیرن ہے، تو اب پورا ہوگا ذالکا ثورن کبیرن۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا تیسرا۔ اس کے تحت ہم نے جو ہے تمرین حل کری اور بتایا، ہیڈنگ بتائی اس کی ہم نے سامنے۔ اس کے اندر جملے جو ہیں زیادہ تر وہ جملے ہیں اس کے اندر کہ مبتدا بترکیب اشاری ہے اور خبر بترکیب توصیفی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، ہم نے بتایا کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، اور اردو کے اندر جو ہوتی ہے صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے اردو کی تمرین کے اندر دیکھا۔ لیکن جب آپ اسی کی اردو کی عربی بنائیں گے تو خیال رکھتے وقت آپ کو پہلے موصوف کو پہلے لانا ہوگا اور صفت کو بعد میں لانا ہوگی، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے بنائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے تمرین بیان کرنا، حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔